الرحمن علم القرآن. الحمد لله وكفى وهدى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ پیغام رحمان کے سیشن 3 میں خوش آمدید۔ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ آل عمران کے مضامین سے مستفید ہوں گے۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام آل عمران یعنی فیملی آف عمران رکھا گیا۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 89 ہے۔ اس میں 200 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ کی طرح آل عمران بھی مدنی سورت ہے اور غزوہ احد کے بعد 3 ہجری میں نازل ہوئی۔ سورہ بقرہ میں یہود کو فوکس کیا گیا تھا، جبکہ آل عمران کی پہلی 101 آیات میں نجران کے عیسائیوں کے وفد کو فوکس کر کے اور نصارہ کو دین حق یعنی اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے، اور آیت نمبر 102 سے 200 تک مومنوں کو خطاب ہے اور زیادہ تر حصہ غزوہ احد کے تناظر میں حاصل شدہ اسباق اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 1 سے 13 تک اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، قرآن حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے، اس کی آیات محکم یعنی پختہ ہیں جو اصل ہیں، کچھ آیات متشابہ بھی ہیں جو ہماری عقل میں نہیں آتی، جن کے دلوں میں ٹیڑھ اور کجی ہوتی ہے وہ متشابہ آیات کے پیچھے چلتے ہیں تاکہ کوئی تعویل کر کے فتنہ اٹھائیں، لیکن پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم سب پہ ایمان لائے اور یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کو ان کا مال اور اولاد کام نہ آئے گا، جیسے کہ فرعون وغیرہ کو سخت عذاب میں پکڑا گیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ کافر مغلوب ہوں گے، جس کا نمونہ آپ نے غزوہ بدر میں دیکھ لیا۔ آیت نمبر 14 سے 20 کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے امتحان کے لیے اسباب دنیا، عورتیں، اولاد، پیسہ، سونا چاندی، کھیتیاں وغیرہ مزین کر دیے گئے ہیں تاکہ ان کو آزمایا جائے کہ وہ ان میں پڑتے ہیں یا آخرت کی نعمتوں کے طلبگار ہیں، جو ایسے متقیوں کو ملیں گی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں اور سحر کے وقت میں بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ خود بھی اور فرشتے بھی اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ چونکہ دیگر آسمانی کتب میں تحریف ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک اب دین حق اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب اس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کریں اور اسلام کی بات کو نہ مانیں تو اللہ دیکھ رہا ہے اور آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ آیت 21 سے 41 میں یہودیوں کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے انبیاء کو اور سمجھانے والوں کو قتل کیا، ان کے عمل ضائع ہو گئے، وہ دوزخی ہیں۔ انہیں کتاب کی دعوت دی جاتی ہے تو منہ پھیرتے ہیں، ان کو دھوکہ ہے کہ وہ چند دن دوزخ میں رہیں گے، جب انہیں قیامت میں جمع کر کے حساب لیا جائے گا تو ان کا کیا حال ہوگا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں، آپ اللہ کو پکارو جو مالک، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، رات اور دن کو پھیرنے والا، زندہ اور مردہ کو ایک دوسرے سے نکالنے والا اور بے حساب رزق دینے والا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مومن اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، ورنہ اللہ سے ان کا کوئی تعلق نہ رہے گا۔ البتہ اگر جان کو خطرہ ہو تو بظاہر دوستی کر سکتے ہیں، پھر بھی بہتر یہی ہے کہ کافروں کا خوف دل سے نکال کر اللہ سے ڈرا جائے۔ آیت 35 سے 54 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی محبت رسول کی اطاعت میں مضمر ہے، اس لیے اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نے آدم، نوح، ابراہیم اور آل عمران کو ممتاز کر دیا ہے تمام جہان والوں پر۔ اور پھر اللہ بتا رہے ہیں کہ مسز عمران نے جب اپنی اولاد کو اللہ کے وقف کرنے کی نظر مانگی تو اللہ نے ان کو مریم عطا کی۔
اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جب مریم کی پرورش کر رہے تھے تو ان کے پاس بے موسم پھل دیکھ کر ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے بتایا کہ اللہ کے پاس سے آئے ہیں۔ اس پر انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس بانجھ پن میں، بڑھاپے میں تو مجھے بیٹا عطا کر سکتا ہے، تو اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ مریم علیہ السلام کو پاکیزگی اور تمام نساء العالمین کی سرداری عطا کی۔ پھر ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دی جو بڑی صفات والا اور خارق عادت نشانیوں، یعنی مٹی سے پرندے بنانا، کوڑی کو صحت یاب کرنا، مردوں کو زندہ کر دینا کے ساتھ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہونے کی بشارت دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف یعنی صراط مستقیم کی طرف دعوت دی اور کفر پر حواریوں سے نصرت کا وعدہ لیا اور یہ دعا کی، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین۔ آیت 55 سے 63 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بتایا تھا کہ ہم آپ کو اٹھا لیں گے اور آپ کے ماننے والوں کو کافروں پر فوقیت دیں گے اور انہیں پورا اجر دیں گے، اور کافروں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کا بتایا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری آیات ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم کی طرح ہے، انہیں مٹی سے بنایا اور امر کن ڈالا۔ اگر یہ لوگ اس میں جھگڑا کریں تو اپنے اور ان کے بچوں کو اور عورتوں کو بلا کر مباہلہ کر لیں، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سچے قصے ہیں اور اللہ ہی الہ ہے، اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اللہ فسادیوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں آیت 64 سے 71 میں، اہل کتاب کو دعوت دو اور ان کو مشترکہ باتوں یعنی غیر اللہ کی عبادت نہ کرنے اور شرک سے بچنے کی بات کرو۔ اہل کتاب، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وہ تو نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو پہلے گزر چکے تھے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم کے زیادہ حقدار تو ان کے متبعین تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کے صحابہ ہیں۔ اہل کتاب تو آپ کو گمراہ کرنے کے درپے ہیں۔ اے اہل کتاب، تم جانتے بوجھتے اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو اور حق و باطل کو گڑبڑ کیوں کرتے ہو؟ پھر اللہ آیت 72 سے 80 میں فرما رہے ہیں، اور بعض اہل کتاب صبح کو ایمان اور شام کو کفر کرتے تاکہ نئے مسلمانوں کو امبیرس کریں اور وہ دین کو چھوڑ دیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہدایت تو اللہ ہی دیتا ہے، کل قیامت کے دن مومن تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور تمہیں سزا ملے گی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بعض اہل کتاب دیانتدار ہیں، امانتیں لوٹا دیتے ہیں، لیکن بعض اہل کتاب امیوں یعنی غیر یہود کا 1 دینار بھی ہو تو جائز سمجھ کر غبن کر لیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ایفائے عہد اور تقوی پسند ہے، جو عہد و پیمان کو بیچتے ہیں آخرت میں سزا پائیں گے۔ یہ اپنی کتاب میں بعض من گھڑت چیزیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر کیسے لوگوں کو اپنی عبادت اور فرشتوں اور انبیاء کو رب ماننے کا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو لوگوں کو یہ کہا کرتے تھے کہ تم ربانی یعنی اللہ والے بن جاؤ۔ پھر اللہ آیت 81 سے 91 میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے انبیاء سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا میثاق لیا تھا، اور جو اس سے پھرے وہ گناہ گار ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی ان سے کہو کہ ہم اللہ، اس کی کتاب اور پہلے انبیاء پر نازل کردہ کتابوں کو بلا تفریق مانتے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی طلب مت کرو، جو ایسا چاہے گا اس سے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ قیامت کے دن خسارے میں ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے اہل کتاب کو ہدایت کیسے ملے گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کو سچا ماننے کے باوجود ایمان نہیں لاتے؟ ان پر لعنت ہے، اگر وہ باز نہ آئے تو ان کو عذاب دیا جائے گا، اور اگر وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آئیں اور بطور فدیہ پیش کریں تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 92 سے 101 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنی محبوب چیز کو خرچ کیے بغیر تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جانتا ہے۔
پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ تورات کے اترنے سے قبل حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو چیزیں اپنے اوپر خود حرام کی تھیں، ان کے علاوہ بنی اسرائیل پر سب حلال تھا۔ ان سے کہو کہ تورات تو پڑھ کے دیکھو، اور اگر جھوٹے ہو تو تم ظالم ہو۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کہ تم ملت ابراہیمی پر چلو، وہ تو مشرک نہ تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے سب سے پہلا گھر جو مکہ میں بنایا گیا تھا، اس میں نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، جو یہاں آ گیا وہ امن میں ہو گیا، اور جو استطاعت رکھے اس پر حج فرض ہے، اور جو نہ مانے یعنی انکار کرے تو اللہ تعالیٰ سب چیزوں سے بے پرواہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے اہل کتاب، تم جانتے بوجھتے کفر کیوں کرتے ہو، اور مومنوں کے اللہ کے رستے سے کیوں روکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 101 تک اہل کتاب سے خطاب ختم ہو گیا، اور 102 سے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ 102 سے 109 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے مومنو، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس سے ڈرو، اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، آپس میں تفرقہ میں نہ پڑو۔ یاد کرو کہ اس نے تمہیں دشمنیوں کے بعد بھائی بھائی بنا دیا، اور جہنم کے گڑھے کے کنارے سے تمہیں بچا لیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ خیر کی دعوت کے لیے تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم کرے اور برائیوں سے روکے، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے واضح نشانیاں دیکھنے کے باوجود آپس میں تفرقہ ڈالا، اختلاف کیا۔ ان کو اس دن عذاب ہوگا جس دن چہرے سفید اور سیاہ ہوں گے، سیاہ چہرے والوں کو کفر کی وجہ سے عذاب ہوگا، اور سفید چہرے والے اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ اور یہ آپ کے لیے نشانیاں ہیں اللہ کی طرف سے، جو کسی پر ظلم نہیں کرتا، زمین و آسمان میں سب اسی کا ہے، اور اسی کی طرف لوٹایا جائے گا۔ آیت 110 سے 120 میں اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کے لیے بہترین نکالی گئی امت ہو، نیکی کے کاموں کا حکم کرتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، ان میں سے کچھ تو مومن ہیں اور اکثر فاسق ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہود جو ہیں، یہ تھوڑی سی تکلیف کے علاوہ تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچا سکیں گے، اور اگر وہ لڑائی میں تمہارے آمنے سامنے ہوئے تو بھاگ جائیں گے، اور ان کی مدد بھی نہ کی جائے گی۔ ان پر ذلت، غضب اور مسکنت طاری کر دی گئی ہے، اس لیے کہ وہ کفر کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہود میں کچھ لوگ رات کو عبادت کرنے والے، ایمان لانے والے، نیکیاں پھیلانے والے اور برائیوں سے روکنے والے اچھے لوگ بھی ہیں۔ ان کے نیک کاموں کی ناقدری نہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کو جانتا ہے۔ پھر اللہ ایک مثال دیتے ہیں کہ جو کفار جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایسی یخ بستہ ہوا کی ہے کہ جو کھیتی کو رات کو برباد کر دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، کفار کو اپنا بھیدی نہ بناؤ، تمہیں ان سے پیار ہے، انہیں تم سے نہیں ہے۔ ان کے منہ سے زیادہ ان کے دلوں میں بغض ہے، سامنے کچھ پیچھے کچھ۔ تمہاری تکلیف پر یہ لوگ خوش ہوتے ہیں، آپ صبر کریں، یہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ 121 سے 129 کے اندر غزوہ احد کے حالات کو بیان کرنا شروع کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ احد میں صف بندی کے دوران عبداللہ ابن ابی جب پلٹ گیا تو اس کو دیکھ کر دو قبائل نے بھی واپسی کا سوچا، لیکن پھر اللہ پہ توکل کرنے لگے اور رک گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بھی یاد کرایا ہے کہ غزوہ بدر کے موقع پہ 3000 فرشتوں سے مدد کا وعدہ لیا تھا، اور جب تم نے ثابت قدمی اور تقوی اختیار کیا تو 5000 کا وعدہ ہو گیا تھا۔ احد کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کفار کا معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو عذاب دے، چاہے بعد میں انہیں ایمان کی دولت دے کر بخش دے۔ آیت نمبر 130 سے 138 کے اندر اللہ رب العزت مومنوں کو سود کو ڈبل ٹرپل کر کے کھانے سے منع کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور کافروں کے لیے تیار کردہ آگ سے خود کو بچاؤ۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ رحم پاؤ، اور آسمان اور زمین جتنی بڑی جنت کی طرف بھاگو جو ان متقیوں کے لیے تیار کر دی گئی ہے، جو خرچ کرتے ہیں، غصہ پیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب وہ لوگ بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں یا کوئی اور ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کر کے معافی مانگتے ہیں اور گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، ان کے لیے بخشش ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے گزرے ہوئے نافرمانوں کا چل کر انجام دیکھ لو، یہ نصیحت اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔
آیت 139 سے 148 میں اللہ رب العزت جنگ احد کے متعلق کچھ نصیحتیں فرما رہے ہیں کہ کمزوری اور سستی نہ دکھانا، غلبہ تمہارا ہے، تمہیں زخم لگے ہیں تو تم نے بھی بدر میں زخم لگائے تھے، دن تو لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، احد میں مومنوں اور شہیدوں کا پتہ چلانا مقصود تھا، اسی لیے یہ ساری مصیبت میں تمہیں گرفتار کیا گیا، اور جنت جہاد اور صبر کے سوا نہیں ملتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر پر صحابہ کرام کو دل گرفتگی ہوئی تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ موت تو برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے اور اپنے وقت مقررہ پر آنی ہے، اس لیے آپ کو پیٹھ نہیں دکھانی چاہیے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سابقہ انبیاء کے ساتھ کتنے لوگ قتال کرتے تھے، ان کے ساتھ مل کے لڑتے تھے اور مشکل حالات میں نہ کبھی ہارے، نہ انہوں نے کمزوری دکھائی اور نہ دشمن سے دبے، اور جب انہوں نے دعا پڑھی تو اللہ نے دنیا اور آخرت کا ان کو ثواب دیا۔ وہ دعا کیا تھی؟ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آیت 149 سے 155 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، کافروں کی پیروی نہ کرنا، اللہ ہی تمہارا مولا اور مددگار ہے، کفار کے دلوں میں تمہارا رعب ڈالے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں نے شروع میں سچ کر دکھایا، تمہیں فتح ہوئی، پھر تم آپس میں اختلاف کرنے لگے اور ناکام ہو گئے، کچھ تو تم میں سے دنیا چاہتے تھے، کچھ آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے کافروں کو تم سے دور کر دیا اور تمہیں معاف کر دیا ہے۔ ایک وقت آیا کہ جب تم بھاگ پڑے اور رسول تمہیں بلاتے رہ گئے، پھر اللہ نے ان پر سکینہ نازل کی اور ایک گروہ اللہ کے بارے میں بدظنی کا شکار ہو گیا، کچھ لوگ گھروں میں رہنے پر بچ جانے کی باتیں کرنے لگے، اگر وہ گھر میں ہوتے بھی تو جنہوں نے مرنا تھا وہ خود اپنے مقتل کی طرف پہنچ جاتے، اور اللہ تمہیں آزما رہا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بارہ کو چھوڑ کر عین جنگ میں رسول سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کے بعض گناہوں کے سبب انہیں شیطان نے بہکا دیا تھا، اب اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ آیت 156 سے 164 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومنو، تم منافقوں کی نقل کرتے ہوئے اپنے فوت شدہ یا شہید بھائیوں کی بابت یہ نہ کہو کہ اگر وہ نہ جاتے تو ان کے ساتھ حادثہ نہ ہوتا، موت اور حیات تو اللہ کے پاس ہے، موت یا شہادت میں اللہ ہی کی طرف جانا ہے، اور اس کی مغفرت اور رحمت ہی ہر چیز سے بہتر ہے۔ پھر اللہ رب العزت احد کے تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائدانہ صلاحیتوں کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے نرم خو واقع ہوئے ہیں، ورنہ یہ لوگ آپ سے بھاگ جاتے، لہٰذا انہیں معاف کریں، ان کے لیے اللہ سے معافی مانگیں، ان سے مشورہ کریں اور پھر اللہ پہ توکل کریں۔ اللہ اگر تمہاری مدد کرے گا تو پھر کوئی چیز تمہیں ہرا نہیں سکتی۔ کچھ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ نبی اپنے ذات کی مفاد کے لیے صحابہ کو استعمال نہیں کر رہے، بلکہ وہ تو رضائے الہی چاہتے ہیں، ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی کا مبعوث ہونا اللہ کا احسان ہے، وہ نبی جو آپ پہ تلاوت آیات کرتے ہیں، تمہارا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ آیت 166 سے 180 میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ احد کے دن کی جو مصیبت تم پہ نازل ہوئی وہ مومنوں کی اپنی بدنظمی سے ہوئی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ مومن اور منافق کی پہچان کرانا چاہتا تھا۔ جو لوگ جنگ نہ کر سکنے کا عذر کرتے اور مومنوں کی نسبت یہ کہتے ہیں کہ ہماری بات مان لی جاتی تو قتل نہ ہوتے، ان سے کہہ دیں کہ اگر یہ اپنی موت کو ٹال سکتے ہیں تو ٹال کر دکھائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ شہید زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں اور اس کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں، اور ان غازیوں کے بارے میں جو پیچھے رہ گئے ہیں، قیامت میں جو ان کو اجر ملنے والا ہے اس سے بھی خوش ہو رہے ہیں۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ مومن اور صحابہ وہ لوگ ہیں کہ زخم کی حالت میں جب دشمن کا ڈراوا دیا گیا تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور وہ یہ پڑھ کر اللہ کے فضل کے ساتھ واپس آئے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ کفار کی باتوں اور رویوں پر غمناک ہونے پر اللہ رب العزت نے تسلی دی ہے کہ یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ خبیث یعنی منافقین کا اور طیب یعنی مومنین کو الگ کرنا ضروری تھا، اس لیے جو ہونا تھا وہ احد میں ہو گیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ بخل کرنے والے خوش نہ ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت میں ان کے مال کا توق ان کے گلے میں ڈالے گا۔ آیت 181 سے 189 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ یہود کا اللہ کو فقیر کہنا
اور انبیاء کو قتل کرنا نوٹ کر لیا گیا ہے، جس پر انہیں عذاب دیا جائے گا۔ بقول ان کے وہ نبی پر تب ایمان لائیں گے جب قربانی کو آسمانی آگ کھا لے۔ ان سے کہو کہ جب ان کے پاس پہلے انبیاء آیا کرتے تھے تو انہیں قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ آپ سے پہلے کئی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، اور موت کے بعد ہر ایک کو ہر چیز کا پورا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کی آزمائش بھی ہوگی، اور اہل کتاب اور مشرکین کی طرف سے تمہیں تکلیف بھی پہنچائی جائے گی، صبر اور تقوی سے کام لینا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب سے ایک میثاق لیا گیا تھا کہ کتاب کو نہ چھپائیں گے، لیکن انہوں نے اس میثاق کو توڑ ڈالا، آیتیں بیچنا شروع کر دیں۔ ان کی اس حرکت پر اور حق پر عمل نہ کر کے یہ نہ سمجھیں کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے۔ ساری بادشاہی اللہ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت 190 سے 200 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین لیل و نہار میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور آسمان و زمین میں غور کرتے ہیں اور اللہ کی پاکی بیان کرتے ہوئے اقرار کرتے ہیں کہ یہ سب تو بیکار پیدا نہیں کیا، اور یہ دعا پڑھتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور بتایا کہ جنہوں نے ہجرت کی، گھر سے نکالے گئے، اذیتیں برداشت کیں، قتال کیا، ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ کفار کا دنیاوی عیش و عشرت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں بعض ایمان والے ہیں اور ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ سورہ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو خاص نصیحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کفار کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا، استقامت دکھانا، مورچوں پہ جمے رہنا اور خدا سے ڈرتے رہنا تاکہ تم اپنی مراد کو پا سکو۔ اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار، سینوں کا نور، دکھوں کا مداوا اور غم و تفکرات دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔